اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنے والا ہوں کر مگر یہ کے ساتھ یہ بھی کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ سورہ کہف کی آیت نمبر 24 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھا رہا ہے اور اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے تو مفسرین نے اس آیت کے نزول میں اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں لکھا ہے کہ جس کی تربیت کرنے والی ذات خدا ہو اس شخص کا پھر بھی وہ شخص کتنے کمال کو پہنچا اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت بینہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا ہے اور اپنے محبوب کو ادب سکھا رہا ہے کہ جب آپ کوئی کام مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو جب کوئی کام آنے والے دن میں کیا جائے آنے والی گھڑی میں کرنے کا ہو تو پھر اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ اس کام کے بارے میں یہ کر دیا کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہوگا کیونکہ تمہارا رب جو ہے تمام غیوب کا جاننے والا اس کو یہ پتہ ہے وہ سب کو جانتا ہے جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کو جانتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق میں اسے کرنے والا ہوں مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا اس آیت کے شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے 15 دن تک حضور علیہ السلام کو اس بات کا جواب دیا 15 دن تک اللہ نے جب آپ کو موقوف کر دیا وحی کو اللہ وحی نہیں موقوف ہو گئی 15 دن کے بعد پھر جبریل امین ہے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرما رہا ہے کہ محبوب جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پھر کیا کریں الا ان یشاء اللہ پھر آپ انشاءاللہ کہہ دینا پھر آپ کا رب آپ کے کام کو فرما دے اس آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے ایک مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو انہوں نے ایک دن کہا کہ آج رات میں اپنی 100 کی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیوی سے مجھے ایک بیٹا عطا کرنا اور پھر ان 100 کے 100 بیٹوں کو جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا تو جب آپ نے یہ کہا تو ایک فرشتہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صاحب انشاءاللہ بھی کہیں لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بیوی سے بھی بچہ پیدا نہ کیا، صرف ایک بیوی سے پیدا ہوا، لیکن وہ بھی آدھا تھا، نصف بچہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے پیغمبر، اگر تو انشاءاللہ کہہ دیتا تو پھر تیرے سارے ہی کام ہو جائیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بھی یہ درس دے رہا ہے کہ جب تم نے بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے میری مدد کو حاصل کیا کرو، میری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تم یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر میرا رب چاہے گا، تو فرمایا جب تم اپنا کام اپنے اللہ کے سپرد کر دو گے تو پھر تمہارا نہ ہونے والا کام بھی اس کا ذمہ دار تمہارا رب ہو جائے گا۔ ہر کام انشاءاللہ کرو۔ تو تفسیر روح البیان میں انہوں نے ایک آیت بھی لکھی ہے کہ بندے کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب نقصان ہوتا ہے تو پھر بندہ اس طرف راغب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بازار جا رہا تھا، کسی لوگ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا میں گدا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار تم ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ میں گدا لینے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ بازار گیا تو راستے میں گیا تو اس کی جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے۔ جب واپس آیا تو اسی سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ مارکیٹ میں گیا تھا، تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی تو انشاءاللہ میں گدا نہیں لے سکا۔ تو اس نے کہا اگر یہی پہلے کہہ دیتے تو پھر تم لے آتے۔ تو انشاءاللہ کہنا ہر کام سے پہلے جب بندہ کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کا غیب سے مدد کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے۔ پہلی تربیت اللہ نے یہ کی کہ محبوب جب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کسی چیز کے متعلق اس کا کرنے والا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتے